نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء باسمي واسمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين صدق الله العظيم. اس سورہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کے جو اللہ سے کیے ہوئے معاہدات ہیں ان کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا. سب سے پہلے اللہ اور بندے کے درمیان میں جو معاہدہ وجود میں آیا اس کو معاہدہ الست کہا جاتا ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد ان کی تمام ذریت اور اولاد کو ان کی پشت سے جنہوں نے دنیا میں تا قیامت آنا تھا ایک کھلے میدان میں ان کی ارواح کو نکالا اور ان سے اپنی ربوبیت کا اقرار اور عہد لیا اور اس بات کا عہد لیا کہ وہ اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے رہیں. لیکن اس انسان کی نسیان غلطی اور کمزوری دیکھی کہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہی سے جو پہلی اولاد تھی انہی سے یہ عہد شکنی وجود میں آنا شروع ہوئی. حضرت آدم علیہ السلام کہ ہاں جب اولاد ہوتی تھی تو اس وقت کیونکہ انسانیت کی ابتدا تھی اور کائنات میں انسانوں کو بڑھانا اور بسانا تھا تو قانون خداوندی یہ قرار دیا گیا کہ آدم علیہ السلام کی اہلیہ ہماری اماں حضرت حوا جب وہ حاملہ ہوتی ہیں تو اس سے توأمین جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں, ایک بچہ اور ایک بچی. اور قانونی شریعت آدم کے اعتبار سے آدم علیہ السلام کی شریعت اور قانون کے اعتبار سے جو ایک وقت میں پیدا ہونے والے بچے ہیں ان کو حقیقی بہن بھائی قرار دیا جاتا ہے اور جو دوسرے وقت میں بہن بھائی پیدا ہوتی ہیں دوسرے حمل سے جو بہن بھائی ہوتے ہیں وہ آپس میں حقیقی بہن بھائی ہیں. اب اس شریعت اور قانون کے اعتبار سے ایک وقت میں پیدا ہونے والے بہن بھائی دوسروں کے اعتبار سے جو دوسرے وقت میں پیدا ہوئے ہیں اجنبی شمار ہوتے ہیں اور ان کا نکاح درست اور جائز قرار دیا گیا. حضرت آدم علیہ السلام کی جو سب سے پہلی اولاد ہوئی وہ قابیل اور جو دوسری اولاد ہے وہ حابیل. قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بچی وہ انتہائی خوبصورت اور خوبصورت ہے اور جو کہ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بچی ہے وہ اس درجے کی خوبصورت نہیں ہے. آدم علیہ السلام نے اللہ کی اس شریعت اور قانون کے تحت حابیل کا نکاح قابیل کی بہن سے اور قابیل کا نکاح حابیل کی بہن سے کرنا چاہا لیکن حابیل نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا. آدم علیہ السلام نے سمجھایا کہ دیکھو قابیل کو سمجھایا کہ دیکھو اللہ کا یہ ایک حکم ہے اور تمہیں اس پر عمل کرنا ہو اور اللہ کی اس حکم کی
دلیل یہ ہے کہ تم دونوں اللہ کے حضور قربانی کرو، کوئی نظر پیش کرو اللہ کے حضور، جس کی نظر قبول کر لی گئی سمجھا جائے گا کہ وہ حق پر اور راست پر ہے، اور اس کا نکاح قابیل کی بہن سے ہوگا۔ قابیل نے اپنی بہن کا حابیل سے نکاح جو کرنے کے حوالے سے اس قانون کی مخالفت کی، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ قابیل اور اس کی بہن ان کا حمل وہ جنت میں ٹھہرا تھا۔ آدم علیہ السلام جب جنت سے نکالے گئے تو اس وقت امی حوا حاملہ تھی، تو وہ یہ بھی کہتا تھا کہ ہمارا حمل یا دنیا میں آنے کا جو پروسیجر ہے وہ جنت میں شروع ہوا ہے، اس لیے ہماری اہمیت ہے، میں اپنی بہن کسی دوسرے کو نہیں دوں گا، خود اپنے ساتھ ہی رکھوں گا۔ لیکن آدم علیہ السلام اپنے والد کے حکم پر دونوں نے نظر اور قربانی پیش کی۔ اس دور میں نظر اور قربانی کے لیے کسی جانور کا متعین ہونا ضروری نہیں تھا، بلکہ جس کے پاس جو بھی چیز ہے وہ ایک پہاڑ پر رکھ دے۔ انسانیت تو تھی نہیں، غربا تو تھے نہیں کہ اس نظر شدہ چیز کو ان میں تقسیم کر دیا جائے، بانٹ دیا جائے۔ تو اللہ نے قبولیت کی یہ علامت قرار دی تھی کہ جس کی نظر قبول ہوگی غائب سے ایک آگ آئے گی اور اس کی قربانی اور نظر کو جلا دے گی۔ حابیل جو انتہائی متقی اور پارسا انسان تھا، اسے جب قربانی کرنے کا حکم ملا، چرواہ تھا، ریوڑ اس نے رکھا ہوا تھا، اپنی ریوڑ میں سے جو عمدہ ترین جانور تھا، دمبا تھا، اس کو اللہ کے حضور پیش کر دیا۔ اور قابیل جو تھا وہ کھیتی باڑی کیا کرتا تھا، زراعت پیشہ تھا، اس نے اپنے اناج اور غلے میں سے ایک کھیت کا اناج اللہ کے حضور نظر اس کی مانی پیش کر دیا۔ لیکن اس میں سے بھی جو عمدہ قسم کی بالیاں تھیں، عمدہ قسم کا اناج تھا، اس کو توڑ دیا۔ جو ردی قسم کا اور گھٹیا تھا اس کو رہنے دیا، اس کو نظر کے طور پر پیش کر دیا۔ اب دونوں کی قربانی کے عمل سے ہی دونوں کی نیتیں سامنے آ رہی ہیں۔ چنانچہ اللہ نے حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا اور قابیل کی قربانی کو رد کر دیا۔ اس کے نتیجے میں بجائے اس کے کہ قابیل اس کو فکر لاحق ہوتی کہ میں اللہ کے ہاں بھی مبغوض اور ناپسندیدہ بن رہا ہوں، مردود ہو رہا ہوں، مجھے توبہ استغفار کرنی چاہیے، اپنے عمل کو درست کرنا چاہیے، وہ الٹا اپنے بھائی کے حسد میں آ گیا۔ حسد، تکبر، قتل، یہ وہ واقعات ہیں جن کو ان آیات میں بیان کیا گیا۔ وہ حسد میں آ کر سب سے پہلے انسان کے دل میں حسد پیدا ہوتا ہے، اس لیے حاسد کے حسد سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ یہ ابتدائی زینہ ہے اگلے جرائم تک پہنچنے کا۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، حاسد جب حسد پر اتر آئے تو وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اس سے پناہ مانگی گئی۔ اب قابیل حسد میں آ کر اپنے بھائی کا دشمن بن گیا اور اسے دھمکی دیتا ہے کہ میں تجھے نہیں زندہ چھوڑوں گا، تجھے قتل کر دوں۔ حابیل نے اپنے بھائی کو بڑے ہی تحمل اور بردباری کے ساتھ سمجھایا کہ دیکھو اس میں میرا کیا قصور ہے، قربانی کی قبولیت تو اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ کے ہاں قانون اور قاعدہ یہ ہے کہ جو متقی ہوتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اس کی قربانی مقبول ہو جاتی ہے۔ تو تمہیں تو اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ اگر تمہاری قربانی مقبول نہیں ہوئی تو وہ تمہارا جرم ہے، تمہاری کوتاہی ہے، اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ پھر بھی اگر تو مجھے قتل کرنا چاہے گا تو یاد رکھو میں تیرے قتل کا ارادہ نہیں رکھتا، میں تجھے نہیں قتل کرتا۔ بعض تورات کی روایات کے مطابق حابیل جسامت، طاقت و قوت کے اعتبار سے قابیل سے کئی گنا زیادہ تھا، اس کو وہ اس قتل کر سکتا تھا، اس کو جواب دے سکتا تھا، لیکن اس نے کیا ہے، تحمل کا، بردباری کا مظاہرہ کیا، کہا کہ نہیں میں تیری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی
ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو رب العالمین ہے۔ چنانچہ ایک موقع پا کر قابیل بجائے عبرت حاصل کرنے بھائی کی نصیحت سے سبق پذیر ہوتا، اس سے سبق سیکھتا، الٹا اس کا حسد مزید بڑھتا چلا گیا۔ آخر کار اس کا جو نتیجہ نکلنا تھا کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اب حابیل کو قتل کر دیا، لیکن یہ دنیا کے اندر پہلی انسان کی موت ہے اور یہ بھی بصورت قتل وقوع پذیر ہوئی۔ پہلا انسان دنیا سے قتل کی صورت میں جاتا ہے، ظلم کے ساتھ اس کا خاتمہ۔ یہ انسان نے دیکھو دنیا میں آنے کے بعد اللہ کے معاہدات کو کیسے توڑ دیا، اس کی ربوبیت کے اس عہد کے خلاف کیسا عمل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں جب بھی قتل انسانیت کا ارتکاب ہوتا ہے تو جو قاتل ہے جیسے اس کو سزا ملے گی کل قیامت کے دن اس قتل کی، ایسے ہی دنیا کے اندر ہر قتل کی سزا حابیل کو بھی ملی، قابیل کو بھی ملے گی، جس نے سب سے پہلے قتل کی بنیاد رکھی۔ قرآن مجید نے ان الفاظ میں اس واقعے کو بیان کیا ہے، فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے پیغمبر ان کے سامنے آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ حق اور سچائی کے ساتھ بیان کر دیجیے، بلا کم و کاست آپ پورے کا پورا سچائی کے ساتھ اس واقعے کو بیان کریں۔ اب یہاں قرآن مجید نے شادی اور نکاح کے واقعات کا ذکر تو نہیں کیا، بلکہ ان کی قربانی کا ذکر کیا ہے۔ البتہ شادی کا واقعہ بعض تورات کی روایات میں آتا ہے، مفسرین نے ان آیات کے پس منظر میں بیان کیا ہے، لیکن قرآن مجید نے یہاں صرف قربانی کا ذکر کیا کہ اذ قربا قربانا، کہ جب دونوں نے قربانی کی تو فتقبل من احدہما، ان میں سے ایک کی قربانی کو قبول کیا گیا، ولم یتقبل من الآخر، اور دوسری کی قربانی مقبول نہیں۔ اس لیے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ شادی کا واقعہ کوئی پیش نہیں آیا تھا، مطلقاً اللہ نے آدم علیہ السلام کے ذریعے سے بیٹوں کو قربانی کا حکم دیا کہ تم اللہ کے حضور قربانی پیش کرو۔ تو قربانی جب انہوں نے پیش کی تو ایک کی قربانی مقبول ہوگی اور دوسری کی قبول نہ ہوئی۔ قبولیت کی جو اس وقت علامت اور نشانی مقرر کی گئی تھی کہ حابیل کی قربانی کو جو ہے اس نے آگ نے جلا دیا۔ اب قابیل حسد میں آ کر کیا کہتا ہے، دھمکی دیتا ہے، قال لأقتلنک، میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا۔ حابیل سمجھاتے ہوئے کہتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ ان کی قربانی قبول کرتا ہے جو متقی ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے۔ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اللہ تو متقی انسان کی قربانی قبول کرتے ہیں، اپنے اندر تقوی پیدا کرتے ہیں۔ اصل چیز یہی تقوی ہے۔ قرآن مجید نے دوسری جگہ جہاں مسلمان جماعت کو قربانیوں کا حکم دیا ہے، وہاں بھی اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کے حضور تمہارے جانوروں کے گوشت پوست نہیں پہنچتے، بلکہ اللہ تو تمہارے دلوں کا تقوی دیکھتا ہے کہ تمہارے دل میں اللہ کی کتنی عظمت ہے، اللہ کا کتنا ڈر ہے، اس کی ذات کو سامنے رکھتے ہوئے تم یہ عمل کتنا کر رہے ہو، اس میں کتنا اپنا دکھلاوا، شہرت، ناموری یا کوئی اور مقصد ہے، اور کتنا خلوص اور سچائی ہے، محض اللہ کی رضا کے لیے تم عمل کر رہے ہو۔ اسی کو حابیل نے کہا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اور اس کی دھمکی کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، اگر تو میری طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا تاکہ تو مجھے قتل کرے، تو ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، تو میں اپنا ہاتھ تیری طرف بڑھانے والا نہیں ہوں کہ تجھے میں قتل کروں، میں تجھے قتل نہیں کرنا چاہتا۔ یہ ہے حابیل کی سنت کہ ایک آدمی شخصی اور ذاتی طور پر تم پر زیادتی بھی کرتا ہے، تم اسے برداشت کرو، اس سے درگزر کرو۔ ایک ہے اجتماعی امور میں کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچاتا ہے، اجتماعیت کو، نظام اور ڈسپلن کو
خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے لیے تو ایمان والوں کے بارے میں یہ بیان فرمایا کہ وہم ینتصرون، کہ وہ بدلہ لیتے۔ اجتماعی نظام کو کوئی توڑنے کی کوشش کرتا ہے، کسی شخصی اور ذاتی طور پر ایک انسان جہاں ایک انسان کو قتل کر رہا ہے، وہ در حقیقت وہاں اس اجتماعی نظام کے اندر بھی بہت بڑی خرابی پیدا کر رہا ہے، اس لیے اس کو سزا دی جائے گی۔ لیکن حابیل کی طرف سے جو مظاہرہ اپنی ذات کے حوالے سے ہوا کہ یہ نہیں کہ تو مجھے برانگیختہ کر رہا ہے لڑنے کے لیے کہ میں بھی تو اسے لڑوں، تو مجھے دھمکیاں دے رہا ہے تو میں بھی تیرا مقابلہ کروں، میں ایسا کرنے والا نہیں ہوں، میں تمہیں قتل کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، بلکہ یاد رکھ تو مجھے قتل کرے گا تو میں تو یہ چاہتا ہوں، انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک، میں چاہتا ہوں کہ تو میرے اور اپنے گناہ دونوں کو جمع کر لے، میرا بھی گناہ تیرے سر پر ہو اور اپنے گناہ، مجھ سے جو غلطیاں ہوئی ہیں انسان ہوں، ان غلطیوں کی سزا بھی تجھے بھگتنی پڑے گی۔ حضرت حابیل کی سنت کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا کیا کہ جب باغی لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف وہ مدینہ میں سازش کے تحت جمع ہو گئے اور ان کو قتل کرنا چاہتے، شہید کرنا چاہتے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پوری طاقت ہے، حکمران ہے، فوج ہے، اور عوام اور رعایا بار بار اجازت مانگ رہی ہے کہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم ان کا مقابلہ کر دیں۔ دیگر جرنیل، گورنر، دوسرے جو عہدیدار حضرات ہیں وہ اجازت مانگ رہے ہیں کہ ہمیں آپ اجازت دیں کہ ہم ان کا مقابلہ کریں، ان کو یہاں سے نکال باہر کریں۔ لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کو اللہ کی قسم دے کر روک دیتے ہیں کہ تم میری وجہ سے ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھاؤ، کیونکہ یہ کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، اللہ کا نام لے رہے ہیں، بظاہر انہوں نے اسلام کو استعمال کر رہے ہیں۔ یہ اسلام کو استعمال کرنے کا رواج آج سے نہیں ہے، بلکہ یہ بہت پرانا، منافق لوگ، مفاد پرست طبقہ، وہ اسلامی ٹچ دے کر اپنے مفادات حاصل کرتے ہیں۔ انہوں نے بھی اسلام کا عنوان، اچھی چیزوں کا عنوان دے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف سازش کی، اور اسی طرح بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت میں یہ لوگ جب شامل ہوئے تو حضرت علی کو بھی پریشان کیے رکھا انہوں نے، بلکہ یہاں تک ایک گروہ حضرت علی کا بھی دشمن اور مخالف ہو گیا، اور وہ کہتا ہے کہ لا حکم الا للہ، ہم کسی کا حکم اور بات نہیں مانیں گے، ہم تو صرف اللہ کی بات مانیں گے، لا حکم علی ولا معاویہ، نہ ہم علی کی بات مانیں گے نہ معاویہ کی بات مانیں گے، ہم تو صرف اللہ کو حکم مانیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی خارجیوں کے بارے میں کہا، یہ جو نعرہ انہوں نے لگایا ہے کلمۃ حق ارید بها الباطل، کلمہ تو درست اور صحیح ہے لیکن پیچھے مقاصد غلط ہے۔ کئی مرتبہ لوگ بظاہر ایک بات اسلام کی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پیچھے جو ان کا مقصد ہوتا ہے اس کلمے کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے مفادات ہوتی ہیں، اپنے مقاصد ہوتی ہیں۔ تو حضرت حابیل نے یہاں اپنے بھائی کے حوالے سے جو اس کے سامنے اپنی بردباری کا مظاہرہ کیا اور جو اسے سمجھانے کے حوالے سے انہوں نے ترغیب اور طریقہ کار اختیار کیا، وہ یہ کہا کہ انی اریدُ ان تبوء باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار، میں چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ یہ دونوں تو ہی جمع کر لے، اگر تو مجھے قتل کرے گا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جہنمی بنے گا، فتکون من اصحاب النار، کیونکہ اللہ کے ہاں ظالموں کی یہی سزا ہے، وذالک جزاء الظالمین۔ بھائی کے سمجھانے کے باوجود فطوعت له نفسه قتل اخیہ، اس کے نفس نے اس کو اپنے بھائی کے قتل پر برانگیختہ کیا۔ انسانی نفس جو انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، انسان کا دشمن ہے، اس کا شیطان سے بھی بڑا دشمن اس کا اپنا نفس ہے، جو اس کے ساتھ ہر وقت اس کے اندر موجود ہے، جو اس کو گناہوں کی طرف، برائیوں کی طرف، کیونکہ یہ جو ذاتی انتقام اور دشمنی ہے یہ بھی نفس کا ایک تقاضا ہے، تو اس کے نفس نے اس کو گناہ کی طرف ابھارا۔ قتل اخی فقتلہ، لہذا قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔
فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جب وہ جرم ہو جاتا ہے نا، جرم ہونے کے بعد پھر پچھتاوا بھی ہوتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اس کو قتل کر دیا اور پھر نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا، بہت نقصان کیا، اپنا نقصان کیا، اپنی بربادی کی۔ تا قیامت کے لیے اس نے قتل کی بنیاد رکھ دی، انسانیت کے خون بہانے کی بنیاد رکھ دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سن سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها۔ جس نے کوئی دنیا میں اچھا طریقہ ایجاد کیا، اختیار کیا، تو اس پر چلنے والے جتنے بھی لوگ ہوں گے ان سب کا اجر ان کو بھی ملے گا اور اس بنیاد رکھنے والے کو بھی ملے گا۔ اور اس طرح فرمایا ومن سن سنتا سیئتا، جس نے کسی برے کام کی بنیاد رکھی فلہ وزرها ووزر من عمل بها، اس جرم کی بنیاد رکھنے کا بھی گناہ اور ان پر عمل کرنے کے جتنے بھی لوگ عمل کریں گے ان کے گناہوں کا بھی خمیازہ اس کو بھگتنا پڑے گا، ان کو بھی ملے گا لیکن اتنے ہی گناہ اس کے سر پر بھی آئے گا۔ اس لیے ہمیشہ انسان کو کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس کو بعد میں لوگ بطور سنت کے ہمیشہ اپنا لیں، اور ان کو اگر وہ برا کام ہے تو اس کی سزا اسے بھی بھگتنی پڑے گی۔ تو قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اس نے بہت بڑا اپنا نقصان کیا۔ اب قتل تو کر دیا اپنے بھائی کو، لیکن اس سے پہلے دنیا میں کوئی موت باقی ہی نہیں ہوئی ہے۔ اب پہلی موت ہے، حابیل کو قتل کر دیا۔ اب اس کو کیا کرے، لاش ہے، اٹھائے پھر رہا ہے، میں اس کو کدھر لے جاؤں، کہاں رکھوں، کیسے دفناؤں، کس طرف لے جاؤں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ جب انسانی عقل محدود معوف ہو جاتی ہے تو پھر اسے کوئی سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں۔ پھر اللہ نے حابیل کی اس توہین سے بچنے کے لیے اور انسانیت کے لیے ایک اصول اور طریقہ قائم کرنے کے لیے قابیل کے سامنے ایک پرندے کو بھیجا، اور پرندہ بھی کیا جسے ہم کوئی اچھا نہیں سمجھتے، کوے کو بھیجا کہ تم اس کو طریقہ سمجھاؤ کیسے اپنے بھائی کی اس ناش کو وہ تکریم اور عزت کے ساتھ دفنا سکتا ہے۔ چنانچہ قرآن نے کہا فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا، اللہ نے ایک غراب اور کوے کو بھیجا، اس کے پاس ایک مردہ کوا ہے، اور وہ مردہ کوا لے کر قابیل کے سامنے آیا اور اس نے چونچ سے زمین کو کھودا، یبحث فی الارض، وہ زمین کو کھود رہا ہے۔ کھودنے کے بعد اس نے اس زمین کو کھود کر قبر بنا کر اس پہ مردہ کوا رکھا، اوپر پہ مٹی ڈالی۔ یہ گویا وہ دکھلا رہا تھا لیُریَہُ کیف یواری سوءۃ اخیہ، تاکہ اسے دکھلائے کیسے وہ چھپا سکتا ہے اپنے بھائی کی لاش کو، اپنے بھائی کی میت کو کیسے وہ زمین کے اندر دفنا سکتا ہے۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ میری رہنمائی ایک پرندہ کر رہا ہے، اللہ نے مجھے انسان بنایا، عقل دی، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں، افسوس اور ندامت کرتے ہوئے کہتا ہے یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب، میں اتنا عاجز اور بے بس ہو گیا کہ میں اس کوے جیسا ہی ہوتا اور اپنے بھائی کی ناش کو اس طرح دفناتا۔ میں تو کوے سے بھی گر گیا کہ میری سمجھ اور عقل میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ فواری سوءۃ اخیہ فاصبح من النادمین، تو لہٰذا اب اسے ندامت ہوئی۔ جب انسان جرم کر لیتا ہے نا پھر ندامت ہوتی ہے، پچھتاوا ہوتا ہے، لیکن اس وقت کا پچھتاوا کیا فائدہ رکھتا ہے جب آپ نے جرم تو کر لیا۔ تو اب ندامت کرنے لگا، شرمندہ ہونے لگا کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا کہ میں اپنی اتنی عقل کھو بیٹھا ہوں۔ قرآن مجید نے یہاں واقعہ حضرت آدم کے 2 بیٹوں کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد اصولی درجے کا جو قانون اللہ نے انسانیت کو دیا ہے اس کا اگلی آیات میں بیان ہے، اس پر انشاءاللہ کل درس میں بات کریں۔